اللہ تعالیٰ نے خوف الہی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہو، رب کے سامنے حاضری اور جواب دہی سے ڈرتا ہو، اس کے لیے دو جنتیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لہٰذا اے جن و انس تم بالآخر اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی فضیلت بتاتی ہے کہ جس بندے کے دل میں بھی اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کے ڈر کو لیے وہ زندگی گزارے گا، اس کے لیے دو جنتیں ہوں گی۔ تفسیر میں مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے یہ روایتیں ذکر کی اس آیت کی تفسیر میں، کہا کہ دو جنتیں ایسی ہوں گی جن کے سارے برتن سونے کے ہوں گے، دو جنتیں ایسی ہوں گی جن کے سارے برتن چاندی کے ہوں گے۔ گویا بندوں کے اعمال کے حساب سے جس کا خوف اعلیٰ درجے کا اور انتہا درجے کا ہوا، اس میں وہ جنتیں ملیں گی جن کے سارے برتن سونے کے ہوں گے، اور جس کے دل میں خوف کا درمیانی درجہ رہا، اصل خوف رہا، اس کو وہ جنتیں ملیں گی کہ جس کے سارے برتن چاندی کے ہوں گے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، یہ زندگی میں ہونے والی بہت بڑی عبادت ہے۔ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر رہے، اللہ کا خوف رہے، اللہ کے خوف سے ہمارا دل آباد رہے، اللہ کے خوف سے ہمارا دل معمور رہے، ہمارے دل میں ہمیشہ خوف الہی کا احساس رہے۔ یہ یاد رکھو، یہ 24 گھنٹے کی عبادت ہے، یہ 24 گھنٹے کی عبادت ہے، یہ لمحے لمحے کی عبادت ہے، یہ منٹ منٹ کی عبادت ہے، یہ سیکنڈ سیکنڈ کی عبادت ہے۔ آپ سو رہے ہیں، سوتے ہوئے جب آپ اللہ کے خوف کے تصور سے یہ پڑھتے ہیں، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا اس دن کے عذاب سے مجھے بچا لینا۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، فجر تک آپ سوئے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا یہ سونا باعث عبادت ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ سو کر بھی آپ خوف کی عبادت کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ جب سوئے تھے آپ نے آنکھیں بند کی تھی، تکیے پہ سر رکھا تھا، تو خوف الہی سے آپ کا دل معمور تھا۔ ایسے میں آپ کا یہ سونا باعث اجر و ثواب، یہ سونا باعث عبادت۔ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ سے ڈرنے کے زندگی میں بہت سارے مظاہر ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے عذاب سے ڈرنا، قیامت کی رسوائی سے ڈرنا، حشر و نشر سے ڈرنا، عذاب قبر سے ڈرنا، اس کی پکڑ سے ڈرنا، اس کی گرفت سے ڈرنا، دنیا میں اپنے ایمان کے چھن جانے سے ڈرنا، زندگی کے برے خاتمے سے ڈرنا، اعمال کے قبول نہ ہونے سے ڈرنا۔ یہ سب یوں کہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے ہی کے مختلف مظاہر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے ہی کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں۔